حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹھوکر کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. یہی مقام غوث اعظم کو دیکھو. حضرت غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں, منبر پر غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. ہم مولویوں کی طرح تقریر نہیں, غوث اعظم کی تقریر علم و عرفان کا دریا بہتا ہے. حضرت غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. تقریر کرتے کرتے سرکار غوث اعظم کا امامہ کھل گیا, سرکار غوث اعظم کا صافہ کھل گیا. سرکار غوث اعظم کا صافہ کھلا, تمام سامعین جو سامنے بیٹھے تھے اپنے اپنے امامے اتار کر غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. جو ٹوپی پہنا تھا اس نے ٹوپی سر میں اتار کے رکھ دی, جو امامہ پہنا تھا اس نے امامہ اتار کر سرکار غوث اعظم کے سامنے رکھ دیا. اب میرے سرکار غوث اعظم جب جلال سے جمال میں آتے ہیں, توجہ کرو, سرکار غوث اعظم کا امامہ کھلا, تمام سامنے والوں نے اپنے امامے اتار کر غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. جو ٹوپی پہنے تھے انہوں نے ٹوپیاں غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دی, جو امامے پہنے تھے انہوں نے امامے غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. اب میرا غوث جلال سے جمال میں آ گیا, جمال میں غوث اعظم آتا ہے. پھر میرے غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھنا شروع کر دیا. جب سرکار غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھا تو میرے غوث نے فرمایا, سارے لوگوں تم بھی اپنا امامہ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لو. جب تمام لوگوں نے امامہ اٹھا کر سر پہ رکھا تو ایک عورت کے سر کا دوپٹہ, جس کو سربند کہا جاتا ہے, عورتیں جو دوپٹے کے نیچے پہنتی ہیں بالوں کو روکنے کے لیے, اسے سربند کہا جاتا ہے. جو دوپٹے کے نیچے اوڑا جاتا ہے, ایک سربند عورت کے سر کا کپڑا میرے غوث کے سامنے پڑا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم کی محفل میں کوئی عورت نہیں تھی, سرکار غوث اعظم کی محفل میں کوئی بوڑھی عورت نہیں, کوئی جوان لڑکی نہیں, کوئی بچی نہیں, تمام مرد و حضرات حاضر ہوا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم کے سامنے عورت کا کپڑا پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا, حضور یہاں تو کوئی عورت نہیں ہے, یہ کپڑا عورت کا کہاں سے آ گیا؟ تو میرے غوث اعظم مسکرا کے جواب دے, طرف کے بول دو سبحان اللہ, اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. میرے غوث کا مرتبہ دیکھو, غوث اعظم کا مقام دیکھو. حضرت غوث اعظم کے سامنے عورت کا کپڑا پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا, سرکار یہاں تو کوئی عورت نہیں ہے, پھر یہ عورت کا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی, پھر لڑکی کا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی خاتون نہیں تھی, پھر یہ خاتون کا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ میرے غوث نے اتنا سنا, مسکرا کے جواب دیا, جھوم کے بولو سبحان اللہ. مقام غوث دیکھو, غوث اعظم کا پاور دیکھو. سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا, ارے جیسی تقریر تم میری سنتے ہو, جیسی تقریر میں تم میری حاضر ہوتے ہو, جیسے جلسے میں تم حاضر ہوتے ہو, جیسے میری محفل میں تم حاضر ہوتے ہو, ارے تم میرے سامنے حاضر ہوتے ہو, اور پوری دنیا میں اللہ کی ولیاں بھی ویسے ہی حاضر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, زور سے بولو. میرے غوث اعظم کا مقام دیکھو. راگو پور کے نوجوانوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور تو اپنا مقام دیکھو. سرکار غوث اعظم کے سامنے وہ عورت کا کپڑا پڑا ہوا ہے. حضرت غوث اعظم نے فرمایا, اے لوگو, جب میری تقریر ہو رہی تھی اور تم میری تقریر کو سامنے سن رہے تھے, تو اصفہان جو یہاں سے کئی کلومیٹر دور ہے, وہاں پر ایک اللہ کی نیک بندی میری عارفہ بہن بھی میری تقریر کو سن رہی تھی. اندازہ کرو, آج یہ مائک کی آواز درگاہ اعلیٰ حضرت تک نہیں جا سکتی, اس مائک کی آواز بریلی کے دوسرے کونے پہ نہیں جا سکتی, اس مائک کی آواز اس راگو پور کے باہر نہیں جا سکتی, لیکن میرے غوث اعظم کی تقریر کی آواز بغیر مائک کے اصفہان میں جا رہی ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے فرمایا, اصفہان کی دھرتی پر ایک اللہ کی بندی ہے, اللہ کی ولیہ ہے, میری عارفہ بہن ہے, میری تقریر کو سن رہی تھی. جب میرا امامہ کھلا اور تم نے اپنے امامے میرے قدموں میں ڈالے, تو اس نے اصفہان سے اپنا دوپٹہ پھینک کر میرے قدموں میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. اندازہ کرو, وہ بھی عورت تھی, آج ایک ہماری بہن بھی عورت ہے, ہماری بیٹی بھی عورت ہے, ہماری ماں بھی عورت ہے, جو آج کتنے غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے, لیکن وہ اللہ کی بندی ہے. اصفہان کی دھرتی سے اپنا دوپٹہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بھیج دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا, وہ ترنگوں کا زمانہ نہیں تھا, وہ راڈار کا زمانہ نہیں تھا, وہ ٹیلیسکوپ کا زمانہ نہیں تھا. مولا, پھر اصفہان سے ایک اللہ کی ولیہ نے اپنا دوپٹہ غوث اعظم کے قدموں میں کیسے پھینک دیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ارے جب کوئی اللہ سے پیار کرتا ہے تو ہاتھ اس بندے کا ہوتا ہے, پھینکنے کی طاقت رب کائنات کی. سبحان اللہ. اندازہ تو کرو. اب میرے غوث نے فرمایا, وہ دوپٹہ اٹھا کر ہمیں دو. اب دوپٹہ غوث اعظم کے ہاتھ میں آ گیا. غوث اعظم نے دوپٹہ اپنے کندھے پہ رکھا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غوث اعظم نے دوپٹہ کندھے پہ رکھا, اور رکھتے ہی رکھتے وہ دوپٹہ غائب ہو گیا. سبحان اللہ. غوث اعظم سے لوگوں نے کہا, سرکار یہ دوپٹہ کہاں گیا؟
نے دوپٹہ میرے قدموں میں ڈالا تھا. یہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام ہے غوث اعظم کا, یہ مقام ہے میرے غوث کا. سبحان اللہ.